نہیں تو کچھ نہیں. آج یہ والدین کانفرنس، عظمت والدین کانفرنس، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. ماں باپ کو لفظ اف نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معیار بہت اعلیٰ ہے، کہیں لفظ اف سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. بے شک بے شک. ادب ادب. اگر ماں باپ کا گستاخ ہے تو کچھ نہیں ملے گا. ہر جگہ تجھے ادب پڑھتا ہے، اگر استاد کا ادب نہیں کرتا تو علم میں کبھی کمال حاصل نہیں ہو سکتا. ادب ادب. نماز پڑھتا ہے، مسجد کے امام کا ادب نہیں کرتا تو تیری نمازوں کو وہ کمال نہیں مل سکتا. ادب ادب بہت خوب ماشاءاللہ. ادب جی بہت ضروری ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں، اور ادب ہے تو سب کچھ ہے. ادب. جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سننا. اب میں آپ کو بتاتا جاؤں اور عشق رسول میں جھوم کے سنتے چلے جانا. ادب ادب ادب. سلطنت عثمانیہ کا آخری شاہ عبدالحمید ثانی، 650 سال انہوں نے آدھی دنیا پہ تقریباً حکومت کی. کتنے سال؟ زور سے بولنا. 50. اور آج تم 6 دن حکومت نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی قسم وہ جو سلطنت عثمانیہ کے شہزادے تھے بڑے باادب تھے. جب ان کے اندر ادب تھا تو اللہ نے ان کی جوتی کے نیچے تاج رکھ دیے تھے، تخت رکھ دیے تھے. جلسے میں آنے والوں ذرا سنو. جب یہ حرم شریف ہے، کون؟ مدینے کا حرم شریف، مسجد نبوی، یہ عثمانیوں نے بنایا، سلطنت عثمانیہ میں بنا. آج اس کو سعودیوں نے توڑ دیا ہے، نئے طریقے سے بنایا ہے، مگر اس کو عثمانیوں نے بنایا تھا، ترکیوں نے بنایا تھا. یہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سننا. بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. جب بچے حافظ قرآن بن گئے تو ان کو معمار بنایا، یعنی راج مستری کا کام سکھایا، بلڈنگ بنانے کا کام سکھایا. اور جب بچے حافظ قرآن بن کے راج مستری بن گئے تو ان کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لگایا اور کہا ایک ایک پتھر پہ قرآن پڑھتے جانا، مسجد نبوی کی تعمیر کرتے جانا. بہت خوب بہت عمدہ. کیا ان کا معیار تھا یار؟ ذرا سنو. کیا ہم تو مسجد میں جب آتے ہیں نا، مسجد میں اپنی یہ جو مسجد دکھ رہی ہے، جمعہ کے دن خوب بتیاتے ہیں، خوب بتیاتے ہیں. پہلے تو آتے ہی نہیں، اور اگر آ گئے تو بات ہماری رکتی نہیں. جلسے میں آنے والوں ذرا کان کھول کر کے سنو. جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو کبھی پتھر بڑا ہوتا توڑا جاتا ہے. بولو آپ کے یہاں مکان بنتے ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ جب راج مستری معمار بناتا لگاتا، جب فٹ نہیں بیٹھتا تو توڑتا ہے. کیسے توڑتا ہے؟ ہمارے یہاں سے بسولی بولتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا بولتے ہیں، ہتھوڑی بسولی. جب پتھر ٹوٹے گا تو آواز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. جب مسجد نبوی کو تعمیر کرایا گیا کوئی پتھر بیٹھتا نہیں تھا، بڑا تھا، اسے توڑنا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہاں نہیں توڑتے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا مقدس حرم ہے، یہاں آواز کرنا بھی بے ادبی ہے. اسے 2 میل دور لے کے جاتے، وہاں توڑنے کا کارخانہ رکھا تھا، وہاں جا کے توڑتے پھر لا کے یہاں لگاتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو میں ان علماء کی دعا لے کے جو جملہ بولنا چاہ رہا ہوں، آج جو ہمیں تباہی نہ کے گھیر لیا، خدا کی قسم ادب نکل گیا. ادب، معاف کرنا ایک جملہ بول رہا ہوں، ادب. دیکھیے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، آج سے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے، کتنا سا زمانہ ہے، میری عمر کتنی سی ہے. حضور صوفی ملت نے تو خوب دیکھا ہوگا، حضرت نے تو خوب دیکھا ہوگا. میں نے دیکھا کہ بیٹا سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، 10 سال ہو گیا سگریٹ بیڑی پیتے، ابا کے سامنے ایک کو بھی نہ پیا. ابا آئے چھپا دیا، صوفی صاحب آئے چھپا دیا، مولانا صاحب آ گئے چھپا دیا. اور آپ مسل کے مولانا سے کہتا کھائیں گے کیا حضرت؟ ایسا ہی جی. ادب ختم ہو گیا یار.
ادب ختم ہو جائے. پہلے اگر اس گھر کی عورت کو پڑوس میں بھی جانا تھا تو اپنے گھر کے دروازے کے جھروکے سے دیکھتی رہتی تھی کہیں راستے میں تاؤ تو نہیں کھڑے, چچا تو نہیں کھڑے, مولانا تو نہیں کھڑے, کوئی بڑا تو نہیں کھڑا. نہیں جاتی تھی, جھانکتی رہتی تھی, اور جب کوئی راستہ صاف دیکھتی چپکے سے ادھر سے نکلتی برابر والے کے گھر میں چلی جاتی. یہ ادب تھا. اور آج بال کھول کے فل میک اپ کر کے خوشبو لگا کے آدھا جسم دکھا کے موٹر سائیکل پہ پیچھے اس کو چھپکلی بن کے چپک کے بیٹھتی ہے. آیا نہیں ہے اس کو شرم نہیں ہے. پھر دعا کراتے ہیں, صوفی صاحب دعا کر دیجئے فلسطین کے بچوں کو ضرورت ایک ایوبی آ جائے, حضور دعا کر دیجئے کوئی طارق بن زیاد آ جائے تاکہ فلسطین کی بچیوں کی حفاظت کر سکے. او جلسہ میں آنے والوں, اللہ قادر مطلق ہے, اگر وہ چاہے تو سینکڑوں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے, لیکن اتنی دعاؤں کے باوجود ایوبی آتا کیوں نہیں, طارق بن زیاد آتا کیوں نہیں, موسیٰ بن نصیر آتا کیوں نہیں؟ جلسے میں آنے والوں وجہ یہ ہے کہ طارق بن زیاد, موسیٰ بن نصیر, صلاح الدین ایوبی ہوتا تو کوک سے پیدا ہے مگر ہر کوک سے پیدا نہیں ہوتا. اخروٹ, بادام, پستہ, کشمش زمین سے پیدا ہوتا ہے, لیکن کھجوریا والوں کے یہاں پستہ پیدا ہوتا ہے. اخروٹ, بادام, میں کہوں گا یہ تو زمین کی پیداوار ہے, کھجوریا کے آدمی پھر تیرے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ملے گا حضرت یہ ہر زمین میں پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص زمینیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا صلاح الدین ایوبی ہوتا تو کوک میں پیدا ہے مگر ہر کوک سے پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص کوک ہوتی ہے. حضرت بہت خوب. جی جی خاص خوب. بیٹی بے پردہ بال کھول کے بازاروں میں گھومے, اس کی کوکھ سے ایوبی پیدا ہوگا, نچکیا پیدا ہوگا. میک اپ کر کے غیروں کے جھرمٹ میں بیٹی جائے, اس کی کوکھ سے کوئی طارق بن زیاد پیدا ہوگا نہیں, کوئی شرابی پیدا ہوگا. میرے عزیزو, اگر چاہتے ہو کہ پھر سے کوئی ایوبی جنم لے لے تو اپنی بیٹیوں کو تم کو کنیز فاطمہ بنانا ہوگا, بے شک بے شک, باحیا بنانا ہوگا. کان کھول کر کے سن لے, جملہ بول کر کے جا رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی کہتا میری ماں جب رات کے سناٹے میں مجھے دودھ پلاتی, میں ماں کی چھاتی سے چپک کے جب ماں کا دودھ پیتا میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھا کرتی تھی. ماشاءاللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری ماں مجھے تھپکیاں دے دے کے کہا کرتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان. آج تو ماں نے موبائل دے دیا, بیٹے کو موبائل پر ایسا رسیہ کر دیا, بچے کو موبائل کا ایسا رسیہ کر دیا جو بچہ ماں سے نہ چھپے, پھپھو سے نہ چھپے, ابا سے نہ چھپے, دادا سے نہ چھپے, وہ موبائل سے چھپ جاتا ہے. صحیح ہے. ایسا رسیہ کر دیا. موبائل فیڈر سے زیادہ کام دے رہا حضرت. جی جی فیڈر دو تو چھپے نہ چھپے گارنٹی نہیں, موبائل دو تو ایسا لگتا ہے جیسے انجیکشن لگا دیا. ہائے تو نے اپنے بچے کو کدھر ڈال دیا, اور پھر تم سوچ رہے ہو کہ اس نسل میں کوئی ایوبی آ جائے. نہیں, ان علماء نے تاریخ ضرور پڑھی ہوگی, کان کھول کے سنو. جب ایوبی فاتح بن کے بیٹھا تھا اپنی کرسی پر, ذرا سننا, اور عیسائیوں کے بڑے بڑے یودھا اور بڑے بڑے کمانڈر, ان کے بڑے بڑے سپہ سالار رہن کی بھیک مانگ رہے تھے ایوبی سے. جب ان کو بیڑیوں میں قید کر کے لایا گیا ایوبی کے پاس, ایوبی بیٹھا تھا کرسی پہ, اور ایوبی نے کہا دیکھ میرے نبی نے آج ایوبی کو وہ پاور عطا فرمائی کہ آج سب میرے رحم و کرم پہ پڑے ہو, بولو کیا کیا جائے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, تاریخ میں آج تک وہ جملہ رقم ہے. پتا کیا جملہ بولا تھا؟ ایوبی واقعی ہم تجھے سلامی پیش کرتے ہیں
واقعی تو مرد مجاہد ہے، واقعی تیرا ثانی نہیں، ہم تیرے سامنے بالکل بیکار ثابت ہوئے، تو نے ہمیں دھول چٹا دی، اب ہم تیرے رحم و کرم پہ پڑے ہیں، واقعی تیرے ہاتھ میں گردنیں مار دے یا چھوڑ دے، لیکن ایوبی تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیری نسلوں میں کبھی دوسرا ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہم تیری قوم میں اتنی عریانیت، اتنی فحاشی، اتنی بے ادب تیری قوم کو بنا دیں گے، اتنا بے حیا تیری قوم کی بیٹیوں کو بنا دیں گے، اتنا شرپسند تیری قوم کی بیٹیوں کو بنا دیں گے کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنا قبول نہیں کریں گی، اور پھر کسی کوکھ سے کوئی ایوبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ کر دیا انہوں نے۔ ہمارے پڑوس کا ملک جو پاکستان ہے، اس میں نعرہ لگایا تھا بہنوں نے بیٹیوں نے، میرا جسم میری مرضی۔ کہا مولوی تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ ایسا پہنو، اور مولوی تو کون ہوتا ہے کہنے والا میرا جسم میری مرضی، میں ننگی گھوموں، میں جیسے گھوموں، میں جنس میں گھوموں، میں ٹاپ میں گھوموں، میں اسکٹ میں گھوموں، تجھے پتا نہیں میری بہن تیرا نعرہ غلط ہے، تیرا جسم تیری مرضی۔ اگر اللہ چاہے دماغ کی نس بلاک ہو جائے نا تو ہاتھ اور پیر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میری بہن جسم تیرا ہے مگر مرضی مولا کی چلے گی، جسم تیرا ہے مگر مرضی، زور سے بولو مرضی مولا کی چلے گی۔ مگر ادب نہ رہا، آج بہن کو بھائی کا لحاظ نہیں، آج بیٹی کو باپ کا لحاظ نہیں، آج بیٹی کو ماں کا لحاظ نہیں، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا لحاظ نہیں، آج مسجد کے امام کا مقتدی کو لحاظ نہیں، آج بڑے کا چھوٹے کا لحاظ نہیں، آج علماء کا قوم کو لحاظ نہیں۔ یہ ادب تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، جس کی وجہ ہے آج تم تباہ و برباد ہو کر چلے گئے۔ اگر چاہتے ہو کوئی دوسرا ایوبی جنم لے تو ادب کی ڈگری لو، اور ادب کی ڈگری لے کے زندگی گزارو، وہ دن دور نہیں کہ تمہاری نسل میں پھر کوئی ایوبی آ جائے گا۔ واہ 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 واہ، نعرہ